ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لے لیا۔ قرض لیتے ہی وقت طے ہو گیا کہ اتنے دنوں کے بعد تمہیں تمہارا قرض واپس کر دیا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، جو دی ہوئی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس نے قرض واپس نہ کیا۔ جب قرض واپس نہ کیا تو دوسرے دوست نے بادشاہ کی عدالت میں کیس کر دیا کہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، اتنی مدت تھی لیکن ابھی تک میرا قرض واپس نہیں کیا گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اسے 1 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے کہا، 1 مہینے کے اندر اندر تم اس کا قرض ادا کرو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ شخص بادشاہ کی عدالت سے نکلا اور اب کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، کوئی کام کاج نہیں تھا، اپنے گھر چلا گیا۔ اب کام اس نے کیا کیا؟ دن رات بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یوں ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے 27 دن گزر گئے۔ جب 27 دن گزرے تو 27ویں رات اس کو یہ خواب آیا کہ تمہارا قرض اتار دیا جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اب صبح اٹھا تو چہرے پہ کچھ اطمینان تو تھا لیکن پریشانی تھی پھر بھی کہ آخر قرض اترے گا کیسے۔ جب اگلی رات سوتا ہے تو پھر خواب آتا ہے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا قرض اتار دیا جائے گا، تم ایسا کرو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہو وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ اگلے دن صبح اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر خوشی سے جھومتا تھا، لیکن ساتھ ایک بات نے پریشان بھی کیا، اگر مجھ سے محمد بن عیسیٰ نے، علی بن عیسیٰ وزیر نے کوئی مجھ سے پروف مانگا تو میں اس سے کیا کہوں گا کہ واقعی ہی یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آخری رات تھی، 30واں دن تھا۔ 30ویں رات جب پہنچی اور اس کو پھر خواب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ عرض کی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگے گا، ثبوت مانگے گا تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے کہہ دینا کہ تم ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ بھی نماز فجر کے بعد۔ اب صبح جب یہ اٹھا تو بڑا خوش تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی وہ فکر جو اسے کھائی جا رہی تھی کہ اگر میں قرض نہیں اتاروں گا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی۔ اب صبح اٹھا ہے تو پریشانی دور ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی خوشی یہ اس محل پہنچا جہاں علی بن عیسیٰ وزیر رہتا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا، پیغام بھیج کر اس نے کہا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں جب ملا تو اس نے کہا کہ مجھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میرا قرض ادا کرو گے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ میں کیسے یقین کروں کہ تمہارے خواب میں واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو تمہارا اور تمہارے رب کا راز ہے۔ کہا تم ہر روز نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، میں یہ تیرا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تم میرا قرض اتار دو۔ اب وہ علی بن عیسیٰ وزیر اپنے گھر اندر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے 9000 دینار نکالے۔ قرض تو 3000 دینار تھا، 9000 دینار نکال کر لایا اور کہتا ہے یہ 3000 دینار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا کہ میرا قرض اتار دو تو یہ میں تمہیں تمہارے قرض کے لیے دیتا ہوں، اور کہا کہ یہ 3000 اضافی میں تمہیں اس اچھی خبر کے لیے دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود پاک کو بھی جانتے ہیں، اور کہا کہ یہ 3000 جو اضافی دینار دے رہا ہوں اسے جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا، اچھی چیزیں خریدو اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تم لے کے چلے جاؤ۔ اب یہ 9000 دینار لے کر واپس پلٹا۔ اگلے دن عدالت میں جانا تھا، جج کے سامنے پیش ہوا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے قرض کی رقم سامنے رکھ دی۔ جج نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، اور یہ پیسے کہاں سے آئے؟
جب جج نے سوال کیا تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ سارا واقعہ سنایا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، میں محمد علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچا، اس نے میرا سارا قرض ادا کیا۔ جب جج نے یہ ایمان افروز واقعہ سنا، وہ جج بھی تو کمال کے تھے، وہ عاشق رسول تھے، وہ اپنے اندر کمرے میں داخل ہوا، وہاں سے 3000 دینار لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا، ہمارا کچھ حق نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ جب جج نے 3000 دینار مزید اس شخص کو دے دیے، اب وہ شخص جس نے قرض لینا تھا اس نے کہا کہ میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر اتنے سارے لوگ خیال کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا کہ جاؤ بھائی، میں نے تمہیں تمہارا قرض معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ اس نے جج سے کہا کہ اس نے تو قرض معاف کر دیا، آپ اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جج نے کہا کہ جو چیز میں نے اللہ کے نبی کے نام پر دے دی، اب میں اسے واپس نہیں لوں گا۔ دیکھیے ساتھیو، ایک وقت وہ تھا جب جولی خالی تھی، کچھ پاس نہیں تھا، پریشانیوں اور مصیبتوں کے ڈیرے تھے، لیکن پھر درود پاک کی برکت آئی۔ 27 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہا، اس کی برکت دیکھیے، 12000 دینار یہ اپنے گھر جا کے جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پریشان ہو، جو مصیبت میں ہو، وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، یہ درود اس کی پریشانی کو لے جاتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے۔ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ نے چاہا وہ مصیبت ایسے دور ہوگی جیسے اس شخص کا قرض دور ہوا ہے۔ قرض داروں کے لیے بھی اس میں وظیفہ ہے، درود پڑھتے جائیں، قرض سے نجات پاتے جائیں۔